عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7 ونہانا عن 7. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا. تو اس حدیث کا مضمون 7 امور جنہیں اختیار کرنے کا آپ نے حکم دیا اور 7 امور جن سے بچنے کا اور اجتناب کرنے کا آپ نے حکم دیا. تو جس چیز سے آپ روکیں اس سے اجتناب کرنا ضروری اور جو آپ حکم دیں اسے اختیار کرنا ضروری. اور یہ بات قرآن نے سمجھائی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز رسول دے اسے لے لو لازمی طور پہ، اور جس چیز سے روکے اس سے بعد آ جاؤ اور لازماً بعد آ جاؤ. وہ 7 امور کیا ہیں؟ امرنا بعیادت المریض، نبی علیہ السلام نے ہمیں بیمار مریض کی عیادت کا حکم دیا. کوئی بھائی آپ کا بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آپ عیادت میں رہیں گے، گھر سے نکلے وہاں پہنچے عیادت کی، پھر وہاں سے نکلے اپنے گھر لوٹے، اس وقت تک آپ جنت کے باغیچوں میں. اتنا اس کا اجر. باتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی کوئی بھائی فوت ہو جائے اس کے جنازے کے لیے جانا اور اس کی تدفین کے لیے جانا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من صلی علی اخیہ فلہ قیراط، جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اس کو 1 قیراط اجر ملے گا، اور جو اس کے دفن میں شریک ہو اس کو 2 قیراط. اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصغر القیراط مثل احد، سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو عبداللہ بن عمر بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اعلم ما تحدث یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ذرا سوچ کے روایت کرو، یہ کیا بیان کر رہے؟ اتنا چھوٹا سا عمل، اتنا بڑا اجر. یہ حدیث تم نے سنی بھی ہے نبی علیہ السلام سے. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، بلکہ 7 بار سنی. یہ شریعت کی سماحت، یہ مریض کی عیادت اور اتباع جنائز و تشمیت العاطس، اور چھینک مارنے والے کا جواب دینا. من عاطس فحمد اللہ، چھینک مارے اور الحمدللہ کہا، اس کو جواب دینا یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. یعنی یہ آداب صرف دین اسلام میں. باقی آپ ملتوں پر دیکھیں وہ چھینکتے ہیں منہ پھاڑ کر، اور کوئی آداب کا خیال نہیں، اور نہ کوئی دعا اور نہ کوئی ایسا کوئی ذکر. یہ صرف شریعت کی سماحت ہے کہ اتنا قیمتی تحفہ ہمیں دیا کہ جب کوئی بھائی چھینک مارے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور سننے والا اس کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اور پھر چھینکنے مارنے والا کہے کہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، ہدایت کی استقامت دے، اور آپ کے سارے کام سنوار دے. کتنی دعائیں ہیں ایک ہی مجلس میں. کوئی برار القسم، اور قسم کو پورا کرنا، یعنی آپ نے قسم کھا لی کسی بھی شے پر، اب اس کو پورا کرنا فرض ہے. مقسم، قسم کھانے والا، جب کسی چیز کی قسم کھا لی تو اس کو پورا کرنا فرض ہے، اور اگر پورا نہ کیا تو قسم کا کفارہ جو بار بار بیان ہوتا رہتا ہے. نصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، جس کی تفصیل ایک اور حدیث میں کہ انصر اخاک ظالم اور مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد سمجھ میں آ گئی،
لیکن ظالم کی مدد یہ کیسے؟ فرمایا کہ تمنعہ من الظلم، اس کو ظلم سے روکو. وہ کسی کو مار رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ اس کی مدد ہے. وہ کسی کو ستا رہا ہے تو اس کو نصیحت اور توجیہ دو تاکہ وہ بعد آ جائے، یہ بھی اس کی مدد ہے. اس کو ظلم سے بچاؤ گے اور یہ بڑی مدد ہے، کیونکہ ظالم ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو ظلم کرتے ہیں انہیں قیامت کو اندھیرے دیے جائیں گے، اندھیروں میں دھکیل دیے جائیں، ان کی منازل اندھیروں میں ہوں گی. نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن اذا اخذہ لم یفلت، جب پکڑے گا پھر اس کو چھوڑے گا نہیں. تو آپ اس کو ظلم سے روکیں تاکہ وہ اس سے بعد آ جائے. وہ اجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا. آپ کا بھائی آپ کو مدعو کر رہا ہے کھانے پر، تو آپ اس دعوت کو قبول کریں، امیر ہو غریب ہو. یہ نہیں کہ امیروں کی دعوت میں جائیں اور غریبوں کی دعوت قبول نہ کریں. یہ چیز جو دین کی مقاصد ہیں، اجابت دعوت کے تعلق سے ان مقاصد کے خلاف. بھائی شاہ و سلام اور سلام کو عام کرنا، یعنی کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں پہلے یہودی تھے، پروپیگنڈا سن رکھا تھا، یہ ساحر ہیں، شاعر ہیں، جادوگر، مجنون ہیں، نعوذ باللہ. لیکن تورات میں نبی علیہ السلام کی علامتیں پڑھ چکے تھے، وہ علامتیں منطبق ہو رہی ہیں. سوچا خود کیوں نہ جا کر دیکھوں اللہ کے پیارے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچ گئے. اس وقت نبی علیہ السلام کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور جب آپ کا چہرہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی بِأَنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب نبی علیہ السلام کا چہرہ لما تبینت وجهه، آپ کے چہرے کو غور سے دیکھا تو دل سے یہ گواہی اٹھی کہ یہ چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ان کی قوم کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے. اور پھر میں نے باتیں سنی. کیا باتیں تھی، کیا جملے تھے. آپ صحابہ کو تلقین فرما رہے تھے، افشوا السلام ولین الکلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو عام کرو اور گفتگو نرم کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور دنیا سو رہی ہو تم اٹھ کر تہجد پڑھو. کہ 4 کام کرو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ دین کی وسعت اور سماحت اور برکت. تو اس حدیث میں بہت سے امور جمع ہیں جن کا پیارے پیغمبر نے حکم دیا. تو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ان امور میں آپ کی اطاعت کریں، قبول کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں. ونہانا عن خواتم اور تختم بالذہب، 7 چیزوں سے روکا. ایک سونے کی انگوٹھی پہننے سے، یعنی انگوٹھی بھی لباس کے امور میں داخل اور شامل. محدثین نے انگوٹھی کے ابواب لباس ہی کے باب میں قائم کیے، تو انگوٹھی سونے کی انگوٹھی اسے پہننے سے روکا. آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. وعن شرب بالفضہ، اور چاندی کے برتن میں پینا. وعن المیاثر، اور میاثر سے روکا. یہ میاثر میثرہ کی جمع، اور میثرہ جو ہے یہ ایک عجمیوں کا ایک لباس تھا. یہ پہنتے نہیں تھے بلکہ گھوڑے کی جو زین ہوتی تھی اس پر ڈالتے تھے ریشمی کپڑے کا موٹا ایک لباس، موٹا ایک چادر سمجھ لیجئے، یہ قطعہ ایک ٹکڑا ایک ریشم کے لباس کا موٹا بنا ہوا، اسے وہ گھوڑے کی زین پر ڈالتے تھے، اس پر بیٹھا کرتے تھے اور اس کو وہ فخر کا باعث قرار دیتے تھے. ایک گھوڑے کی سواری اور دوسرا جو زین پر ہم بیٹھے ہیں اس پر ریشمی ایک چادر ہے، اس کو وہ بطور فخر جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. شریعت نے اس فخر و مباحات سے روکا. یہ اسراف ہے، اور سونے کا اور ریشم کا استعمال مردوں پر حرام. ایک دن پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، ایک ہاتھ میں سونا تھا، ایک ہاتھ میں ریشم تھا. آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا کہ ہادان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. وعن القصی، اور قصی سے روکا آپ نے.
یہ قصی نسبت ہے قصا کی طرف، اور قصا مصر کا ایک شہر ہے، اس کی طرف یہ لباس منسوب ہے، اور اس کی بنائی اس طرح تھی کہ ایک دھاری سرخ رنگ کی اور ایک دھاری سفید رنگ کی. تو چونکہ سرخ لباس میں کراہت ہے تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سے روکا کہ یعنی یہ چیز کراہت کے زمرے میں آتی ہے، ویسے حرام نہیں ہے کیونکہ پیارے پیغمبر سے بھی اس لباس کا استعمال جو ہے وہ ثابت. بد دیباج اور دیباج سے آپ نے روکا. دیباج گزرا ابھی موٹا ریشم، یعنی موٹے ریشم کا لباس ہو یا موٹے ریشم کی چادر ہو یا اس کا ایک قالین ہو جس کو بچھا کر اس پر بیٹھا جائے، ان تمام چیزوں کو آپ نے حرام قرار دی. استبرق رہ گیا. استبرق باریک ریشمی لباس، باریک ریشمی لباس استبرق ہے، اور موٹا ریشمی لباس جو ہے وہ دیباج. جی